صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ پھر بے حساب درود اللہ کے اس پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی انتہائی مختصر صورت جو کہ اپنے اندر انسانیت کے لیے ہدایت کے وہ سارے راز پاتی ہے۔ اگر انسان اس سورت پر عمل کرے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے۔ بے شک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ سورہ عصر اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن مجید میں کوئی اور سورت نہ بھی نازل فرماتے تو ایک یہی سورت کافی تھی انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر اللہ تعالی نے اتنا علم کا خزانہ اور ہدایت کا خزانہ جمع کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی فلاح پانا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر اس سورہ پر عمل کرے تو کامل مسلمان بن جائے گا، اور یہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز پر، کسی بات پر قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک، پھر بھی فرمایا والعصر۔ علماء اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور پیدا فرما دیا، بے شک، شعور داخل کر دیا ہے بے شک۔ کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یقیناً اہل شعور اور اہل دانش جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کے ہونے کا مقصد کیا ہے اور جینے کا مقصد کیا ہے۔ بے شک، وہ جانتے ہیں کہ انسان کے ہونے اور جینے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے انسان مرتضی بننا۔ سبحان اللہ۔ ایسا انسان بننا جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر کسی کو یہ شعور نہیں ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا ذکر اسے سورہ میں کر دیا گیا ہے۔ اے محبوب قسم ہے آپ کے زمانے کی کہ انسان خسارے میں۔ بے شک، اب انسان سے کہا جائے تو انسان کہے گی کہ میں کہاں خسارے میں ہوں، میرے پاس اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میں خسارے میں کہاں ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بندے یہ سامان، یہ مال و دولت، یہ گاڑیاں وقتی طور تیری کامیابی ہو سکتی ہے، بے شک، لیکن یہ تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ نہیں۔ اس دنیا میں اور دنیا کے بعد تیری کامیابی کس میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ میں آگے 4 چیزوں میں بتا دی ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ، بے شک، سب سے پہلی کامیابی جو ہے انسان کی وہ ایمان ہے، ایمان ہے، بے شک، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر یہ احسان عظیم فرمایا ہے، بے یہ شک۔ ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا، سبحان اور اللہ، ہمیں سبحان ایمان کی وہ عظیم دولت عطا فرمائی۔ بے شک، بے شک، پھر دوسرا کیا ہے؟
اچھے اعمال صالح کرنا، وعامل الصالحات، سب سے پہلے ایمان کی دولت سے ملی ہے، اور اس کے بعد کامیابی کی جو ضمانت ہے اعمال صالح ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں۔ پھر آگے کا حق کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مسلمانوں کا پیدا فرمایا، ہر مسلمان کا یہ بنیادی حق ہے کہ سب سے پہلے وہ خود دین سیکھے، بے شک بے شک خود دین سیکھے، اور جو دین اچھی طرح سیکھ جائے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ بے شک پھر چوتھی جو چیز فرمائی گئی ہے وہ صبر۔ اب صبر میں علماء یہ فرماتے ہیں، صبر کا تو ایک تو یہ معنی ہے کہ جب انسان کی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی تکلیف آئے، اس پر صبر کرے۔ دوسرا اس کا یہ دیکھ لیں صبر کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا وَالْعَصْرِ، محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالح کیے اور حق کا پیغام آگے پہنچایا، پھر صبر کیا۔ آج بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں میں بڑے ہم آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی دین پر چلنا بڑا ہی مشکل ہے، دین پر چلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ میرے بھائی کیسے مشکل ہے؟ گھر سے نکلتے ہیں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں کارپٹ پڑا، اندر باہر سردی، اندر ہیٹنگ چل رہی ہے، ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے، مشکلات دیکھنی ہے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو کہ مشکل کیا تھی، اور کامیابی کی جو ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہی عطا فرمائی ہے کہ اے لوگوں، محبوب آپ، میں قسم ہے آپ کے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے مگر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ابو لہب نام آپ نے سنا ہے، ان کا جو ابو لہب کا عربی میں معنی ہے نا شعلہ روح، خوبصورت چہرہ تھا۔ ابو لہب کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا، ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا، لیکن نام جو آیا کہاں آیا؟ دشمنان خدا ہے، اللہ کے رسول کے دشمنوں میں نام آیا ہے۔ ایک طرف سردار ہے اپنے قبیلہ قریش کے سرداروں میں سے ہیں، باروب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ دوسری طرف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ رنگت بھی نہیں ہے، وہ حسن بھی نہیں ہے، لیکن میرے آقا جب تشریف لے کر جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پر بھی پہنچتے ہیں تو وہاں پھر ذکر بلال حبشی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس لیے ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریف میں اپنی نسبت انہوں نے جوڑ لی تھی، آقا کی غلامی اپنا لی تھی۔ ایک طرف اپنے وقت کے سردار ہیں، خوبصورت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دشمنان خدا ہیں۔ دوسری طرف بلال حبشی ہیں کہ جن کا ذکر سدرۃ المنتہا میں بھی ہو رہا ہے۔ ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ شکل بھی نہیں عطا فرمائی، لیکن مقام کیا پایا ہے؟ اللہ۔ یہ سارے کا سارا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی میں ہے۔ بے شک۔ پھر کائنات میں ایک بات یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو بھی کسی کو عزت ملی ہے، جو بھی کسی کو مقام ملا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ملا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ملا ہے۔ تو جس سورہ پر ہم ذکر کر رہا تھا کہ انسان خسارے میں، اب میں نے جیسے پہ عرض کیا کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، مجھے مال دیا، مجھے اچھا مکان دیا، مجھے اچھا گھر دیا، مجھے اچھی گاڑیاں دی، سب کچھ دیا، لیکن جو آگے چار قاعدے بتائے گئے اگر اس پر نہیں چل رہا تو خسارے میں۔ یہ ساری کامیابیاں اسی دنیا تک ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانیت خسارے میں ہے۔ آج دیکھ کیا بھائی کا گلا نہیں کاٹ، کیا بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل نہیں ہو رہا، کیا بھائی کو نقصان نہیں دے رہا۔ آج انسان یہ کہہ رہا ہے
کہ میں نے آسمانوں پر جا کر کمندیں ڈالی ہیں، میں نے سمندر کی تہوں تک غوطہ زن ہوا ہوں۔ انسان کہتا ہے کہ میں عوام میں اڑتا ہوں، تو بھائی عوام میں تو چڑیا بھی اڑتی ہے، پانی کے تہوں تک مچھلی بھی جاتی ہے، آج آسمانوں پر تو اڑ رہا ہے، وہاں تو پرندے بھی جاتے ہیں، ہر چیز جاتی ہے۔ تجھے اتنی خبر ہے کہ آسمان کی یہاں سے بلندی کتنی ہے، آیا تجھے اتنا بھی پتا کہ تمہارا پڑوسی کس حال میں ہے؟ کبھی یہ بھی تو نے خبر لی ہے آسمانوں پر اڑنے والے انسان، پانی کے تہہ میں غوطے لگانے والے انسان، کیا آج تجھے بھی پتا کہ تیرا بھائی کتنی مشکل میں ہے؟ کبھی تو نے اپنے من کے بھی اشنائی پائی ہے؟ آج تو آسمانوں پر اڑ رہا ہے، آج تو سمندروں کی تہوں میں چلا گیا ہے، لیکن تجھے اپنے من کا بھی پتا ہے۔ آج انسانیت، جو میں نے عرض کیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانیت خسارے میں ہے۔ دیکھ لیں پاکستان ان دنوں دیکھ لیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو ہاسپٹل پہنچایا جائے، اس کو دیکھا جائے اس کس حال میں، لوگ اس کی گڑیاں اتار رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ کوئی بندہ ذرا سی مشکل میں ہو، ہماری نظر کیا ہوتی ہے کہ اس کی مشکل سے فائدہ اٹھایا جائے، میں اپنا کوئی ذاتی فائدہ اٹھا دوں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان تو زمین پر کس بات پر اکڑ رہا ہے؟ تو جب زمین پر چلتا ہے تو آرام سے چل، تیرا نطفہ بھی مٹی سے ہے، اس کی اصل بھی مٹی ہے، تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، اے انسان میں نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور پھر اسی مٹی میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ اے انسان اس دنیا میں جب تو چل رہا ہے اکڑ کر نہ چل۔ انسان جب تجھے پیدا کیا گیا تو کمزور تھا، تیری طاقت نہیں تھی، ناتوان تھا، پھر آہستہ آہستہ ہم نے تجھ کو طاقت دی ہے، پھر ایک وقت پھر آئے گا، پھر تو کمزور ہوگا، پھر تجھ میں وہ طاقت نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ دیکھیں تو انسان کی جو ہماری ایوریج ایج ہے، عمر ہے، وہ 70 سال ہے، اور جب 70 سال کے بعد انسان آہستہ آہستہ عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو انسان میں وہ بچپن والی عادات واپس آتی چلی جاتی ہے، انسان کو وہ باتیں یاد نہیں رہتی، پھر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو کمزور تھا، کمزور پیدا ہوا، پھر ایک وقت ہو گیا تو کمزور ہوگا۔ تو یہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ زندگی کی جو گھڑیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس زندگی میں اپنے آپ کو اس سفر کے لیے ہم تیار کر لیں جو آ کے رہنا ہے، ایک دن ضرور اس نے آنا ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بنا کر ہمیں وہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان اس راستے پر آ جائے، اپنے آپ کو انسان مرتضیٰ بننے کی کوشش انسان کرے، اور ایسا انسان مرتضیٰ کہ جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ بندے ما یفعل اللہ بعذابکم، اے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں تو شکر گزار بندہ بن جا، آمین، آ جا میرے دہلیز سے گئے ہوئے انسان، آج بھی واپس آ جا۔ اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے یہاں ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس چیز کی ہم مسلمانوں میں آج کمی پائی جا رہی ہے وہ ہمارے کردار کی ہے۔ مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اسے بتانا نہ پڑے، جیسے ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں نا، دکھاتے ہیں ہمارا یہ پاسپورٹ ہے، اس طرح ہمیں دکھانا نہ پڑے کہ وہ مسلمان ہوں۔ مسلمان کا کردار ایسا ہو کہ اسے دیکھ کر لوگ کہیں یہ کہ مسلمان ہے، کردار مسلمان کا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ امام محمد آپ بازار سے گزرا کرتے تھے، ایک یہودی نے اسلام لایا تو اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں
امام محمد یہاں سے گزرا کرتے تھے تو میں ہمیشہ دیکھتا ان کی نگاہیں نیچی ہوتی، ان کا چال چلن ایسا ہوتا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے، اس امت کے بڑے محمد کا کیا؟ وہ ان کی امام محمد نے نہ کوئی تبلیغ کی، نہ اس یہودی کو قرآن مجید کا انہوں نے کوئی درس دیا، صرف ان کی چال دے کر، ان کا گزرنا دے کر وہ اسلام لے گئے۔ آج دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، کوئی چیز ہم نے خریدنی ہو نا، اس چیز کی آپ گواہی دیں گے، ہم دیکھتے ہیں جب آپ کسی مسلمان کے پاس ہو، بھائی کے پاس ہو، ہم دیکھتے ہیں یار شاید اس میں ساری حقیقت سچی نہ ہو، ہمارا کردار ایسا ہو گیا۔ اس دنیا میں چند پیسوں کے لیے ہم کسی کو دھوکہ دے لیں گے، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس زندگی کی اختتام ہونا ہے، جو بھی ذرہ بھر بھی ہم نے نیکی کی ہے اس کے ہمیں اجر ملے گا، اگر کسی کا ہم سے دل بھی دکھا ہے تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ مسلمان تو وہ ہے المسلم ومن سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اور زندگی بھی میرے بھائیوں وہی ہے جو دوسروں کے لیے جی جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے بارے میں خبر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، اس دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کی ہیں، کہاں پر خرچ کی ہیں۔ یہ جو جوانی ہے، میرے یہاں پر ینگسٹر بردر بیٹھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کریٹڈ فار اے ریزن، there's a reason، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں پیدا کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس مقصد سے دور چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد کے ہمیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی ورشپ کے لیے۔ آئیں اس مالک کی دہلیز پر آ جائیں، اپنے آپ کو، میں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اللہ کے حضور بھی معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ سے بھی۔ اللہ ہم سب چونکہ پاکستان تشریف لے گئے، تو جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہ ایک بات کہتا ہوں، نماز کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ مسلمان اور نماز نہ پڑھتا ہو، خود نماز کی پابندی کریں، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی ترغیب دیں۔ اگر گھر کے آپ انچارج ہیں، اگر دنیاوی نقصان ہو تو آپ کا کتنا شعور کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، اور آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ گھر کے مالک تھے، آپ گھر کے انچارج تھے، آپ کے اندر آپ کے بیوی بچے تھے، آیا آپ نے ان کو نماز سکھانے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے ان کو حکم دیا نماز پڑھو؟ یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب ساری چیزیں، سارے ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں جو کچھ بھی ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے ادا فرمائے۔